داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہونے والے ہیں، ادھر سے گزرنے والے ہیں۔ اگر نہیں داخل ہوئے تو تم سب کی دھجیاں اڑ جائے گی، روندے چلے جاؤ گے، انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آواز ان کی لگی ہے چیٹی کی۔ ہوا پر بھی حکومت تھی، فوراً ہوا یعنی چیٹی کی آواز کو سن کر کے فوراً ہوا اس آواز کو لے جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے۔ میرے دوست بزرگوں، ادھر نہیں جانا ہے ہمیں، تفسیر کے اندر آتا ہے اس چیٹی کا نام منذرہ رکھا گیا، منذرہ، ڈرانے والی۔ کل قیامت کے دن جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو یہ چیٹی بھی منذرہ چیٹی یہ بھی جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک چیٹی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چیٹی کی یہ فکر، یہ آواز لگانا، یہ جد و جہد، یہ محنت، اپنے اس کو بیدار کرنا، یہ آواز ان کا لگانا ہے، فکر۔ اللہ کو یہ فکر اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نمل کے نام سے قرآن مقدس کے اندر ایک سورت، مکمل سورت نازل کر دی۔ حالانکہ ان کی بات صرف ہے ایک سطر میں، بس ایک لائن میں، ان کے نام پر پوری سورت نازل ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ کہ چیٹی فکر کی ہے اپنے قبیلہ کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اشرف المخلوقات کے بارے میں، اپنے سے اوپر رہنے والا عملہ ہے اس کی فکر کریں گے، اپنے سے نیچے والوں کی فکر کریں گے، اپنی فکر کریں گے، تو میرے دوست بزرگوں، اللہ ہمیں بھی جنت میں ڈالے گا، اللہ ہمیں بھی جنت میں ڈالے گا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ 8 جو بیماری ہے، پوری بیماری کو بولنے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک بیماری پر میں بات کرتا ہوں۔ ان 8 بیماری میں سے ایک بیماری ہم لوگوں کے اندر ہے، خود غرضی والی بیماری۔ ہم سب خود غرض ہو گئے۔ جب آدمی اپنے آپ کو، جیسے مریض ہے، بیمار ہے، جب وہ بیمار اپنے آپ کو ہاسپٹل میں جانے سے بچے گا، ایچ کیچ پیچ لگائے گا بچنے کے لیے، تو اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ اپنے آپ کو، ہماری بیماری جہاں دور ہوگی وہاں جانے سے کترائیں گے، وہاں جانے سے ایچ کیچ پیچ لگائیں گے، تو ہمارے اندر میں جانور کی خصلت آئے گی۔ جانوروں میں سے ایک جانور ہے پرندہ، کبوتر وغیرہ، اس کی کیا خصلت ہے؟ ان کی یہ خصلت ہے کہ اپنا پیٹ بھرنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، یہ ان کی خصلت ہے۔ اول وہلا میں یہ حضرت انسان کے اندر، یہ اشرف المخلوقات کے اندر اول وہلا میں اس جانور کی خصلت آتی ہے کہ اپنا پیٹ، اپنا کھیت، اپنا کاروبار، باقی لوگ جہنم میں جانے دو، باقی مر رہا ہے مرنے دو، باقی بھوکا رہے ننگا رہے رہنے دو، ہمیں تو اپنے سے مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کہہ دیے ہیں، اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کو اپنے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ تمہاری جان سے، مال سے، تمہارے وقتوں سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو، دوسروں کی بیماریاں دور ہو رہی ہو، اس لیے اللہ بھیجا ہم کو۔ لیکن یہ بیماری کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ ایچ کیچ پیچ لگائی، دعوت کے کام میں لگنے سے، جماعتوں میں جانے سے اپنے آپ کو ہم لوگ پٹیا اور گینچی مچھلی بنا لیے، چھٹک رہے ہیں۔ تو چھٹکتے پھر اس کے بعد جو ہے کہ بیماری دوسرے جانور کی خصلت آتی ہے۔ دوسرا جانور ہے شیر، چیتا، بھیڑیا، ان کی خصلت یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرنا ہے دوسروں کو نقصان پہنچا کر کے، چاہے سامنے والا یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، چاہے اس کی مرغی بک جائے بکنے دو، بکری بک جائے بکنے دو، ہمیں تو پہلے فیس چاہیے، پہلے تم رکھو ٹیبل پر فیس، پھر دیکھیں گے بعد میں تم کو، چاہے اس کی مرغی بکے بکنے دو۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آدمی انسان کے شکل میں آج شیر، چیتا، بھیڑیا بن کر کے گھوم رہا ہے۔
ہم ایمان والے بھائی، ہم مسلمان بھائی، انسان کے شکل میں شیر، چیتا، بھیڑیا بن کر کے گھوم رہا ہے، یہ خصلت کہاں سے آئی؟ شیطان نے داخل کر دیا ہم لوگوں کے اندر۔ جب اس پر بھی باز نہیں آتا ہے بندہ، تو اس کے اندر خصلت آتی ہے کس کی؟ سانپ بچھو کی، کہ سانپ بچھو کی خصلت یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرے یا نہ بھرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ سانپ بچھو کی خصلت ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے لگے ہوئے رشتہ کو بھنگٹا دینا ہے، اس کے لگے ہوئے رشتہ کو بھنگٹا دینا ہے۔ حالانکہ سیرت کے اندر آتا ہے ایک سے زنا صادر ہو گیا، ایک کی بچی سے رشتہ ان کا آنے لگا۔ ان کے گارجن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے امیر المومنین ہماری بیٹی کے اندر یہ عیب ہے، اور شادی ایک معاملہ ہے، معاملہ میں جو ہے کہ عیب کیا، آنے والوں کو میں اپنی بیٹی کا عیب بتا دوں، کیا کروں مجھے بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وہ کہنے لگے کہ سنو، جس طرح تمہاری بچی کا رشتہ ہوتا ہے ویسے ہی تم اپنی بچی کا رشتہ کرو۔ یاد رکھنا اگر تم کسی کو بتائے تو میرا کوڑا تم یاد رکھنا۔ وہاں تو عیب کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آج ہر مسجد کے اطراف میں یہ ایمان والا، یہ مسلمان 95 بالغ مرد ہے اور 95 یہ عورتیاں سانپ بچھو بن کر کے مسجد کے اطراف میں زندگی گزار رہی ہے، عورت بھی اور یہ مرد بھی سانپ بچھو بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خصلت کہاں سے آئی ہے؟ شیطان نے داخل کیا۔ کیوں داخل کیا؟ کہ ہم محنت سے نکل گئے، ہم علاج سے ہم نکل گئے، ہم علاج کی جگہ سے جی، کہ یہ زمین میں خریدوں یا نہ خریدوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن فلانے کو زمین خریدنے نہیں دینا ہے۔ یہ سانپ بچھو کی خصلت ہے۔ یہاں پر میرا گھر بنے یا نہ بنے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن فلانوا کو گھر بنانے نہیں دینا ہے۔ دیکھیں جا کر کے کورٹ کچہری میں آج کہ انسان کے شکل میں کتنا سانپ بچھو، کتنا شیر، چیتا، بھیڑیا وہاں گھوم رہا ہے، کتنا گھوم رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ کہ محنت سے نکل گئی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بلا وجہ قتل کرنے والے، بلا وجہ خون پینے والے، بلا وجہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے والے، جب اس پر محنت ہوئی ہے تو اپنی جان دے دیے، لیکن بھائیوں سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا، کہ بلا وجہ قتل کر رہے ہیں، بلا وجہ خون پی رہے ہیں، بلا وجہ بیٹی کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ کتنا دوست بزرگوں، جانوروں کی کتنی خصلت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن جب محنت ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اپنی جان تو دے دیے لیکن بھائی سے پہلے پانی نہیں پیے۔ یہ جذبہ کہاں بنا تھا؟ یہ شوق کہاں بنا تھا؟ دعوت کی محنت سے بنی تھی۔ ہم سب کے آقا محنت کیے تھے کہ ایک بکری کا شرا ہے، 7 گھروں میں چکر لگا کر کے پھر اسی گھر میں آ گیا جہاں سے نکلا تھا۔ یہ جذبہ کہاں سے بنا تھا؟ دعوت کی مبارک محنت سے یہ جذبہ بنا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، وہی جانور پناہ اور وہی جانور، جنگلی جانوروں کی خصلت آج ہم لوگوں کے اندر بھی عود کر کے آ گئی، لوٹ کر کے وہ خصلتیں آ گئی۔ میرے بھائیوں، اس کو نکالنے کے لیے، اس خصلت کو دور کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ وہی محنت اللہ نے ہم لوگوں کو یہ دعوت کی جو محنت دیا ہے، وہی محنت ہے، قرن اول کا ہیرا ہے، دور صحابہ کی موتی ہے۔ اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دل پر
اللہ نے اس کو لوٹا کر کے ہم لوگوں پر ترس کھا کر کے رحم کھا کر کے کہ انسانوں کے روح میں شیطان نے کتنی بیماری ڈال دیا ہے، ہم لوگوں پر ترس کھائے ہیں۔ 1927 میں حضرت جی مولا الیاس صاحب کے روح پر، ان کے دل پر اللہ نے اس محنت کو لوٹا کر کے دے دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ 93 سال کا زمانہ ہے کام شروع ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں سورج نکل رہا ہے وہاں بھی جماعت کام کر رہی ہے، جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں بھی جماعت کام کر رہی ہے۔ شمال سے لے کر کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، چاروں طرف اللہ نے اپنے فضل سے اس کام کو پہنچا دیا ہے۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ رکاوٹ کیوں آئے گی؟ کیوں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اچھی خصلت ہو۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جانوروں کی خصلت بری چیز ہے، سانپ بچھو کی خصلت، شیر چیتے بھیڑیے کی خصلت یہ بری خصلت ہے، یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو دور کرنے کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جماعت محنت کر رہی ہے، دن دہاڑے کیا کیا کرنے والے لیکن جماعت میں لگے ہیں، بیچارے رات کو گر گرا کر کے رونے والے بن گئے، دن دہاڑے ڈکیتی کرنے والے، گولیاں چلانے والے، لیکن جب محنت ہوئی ہے تہجد میں گر گرا کر کے رونے والے بن گئے ہیں اس محنت کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ اپنے اندر سے بھی اس بیماری کو دور کرنا ہے، اپنے سے اوپر والوں کے اندر سے بھی، اپنے سے نیچے والوں کے اندر سے بھی۔ جب یہ بیماری دور ہوگی پورے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و امان کی چادر کو اللہ ڈال دیں گے۔ ہم سب کے نبی کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، کہ جس کی زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ رہے، لوگوں کی آبرو محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کی جان محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، اس کو مسلمان کہا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہماری زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ ہے؟ یہ زبان جو ہمارے اندر میں ہے، جرمہا صغیر و جرمہا کبیر، کہا گیا کہ جو زبان ہے اس کا جو جسم ہے تو بہت چھوٹا لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ جو ہماری زبان سے نکلنے والی بول ہے، یا تو ہم اس کے ذریعے سے جنت کے قریب ہوں گے یا جہنم کے قریب ہوں گے، یا تو اس بول کے ذریعے سے لوگوں کا دل جڑے گا یا تو اس کے ذریعے سے لوگوں کا دل ٹوٹے گا۔ یہ وہ بول ہے کہ اس کے ذریعے سے یا تو ہمارے منہ سے بدبو نکلے گی، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور فرشتہ کو بدبو سے نفرت ہے، فرشتہ بھاگ جاتا ہے اور شیطان قریب آ جاتا ہے۔ اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو منہ سے خوشبو نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، ان بیماریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کون دور کریں گے؟ محمدی ہونے کے ناطے جو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو ذمہ داری ملی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کیا آسمان سے فرشتہ اترے گا؟ ان کی جماعت پوری دنیا کے اندر گھومے گی جانور کی خصلت کو دور کرنے کے لیے؟ یا قبرستان سے مردے اٹھیں گے، جماعت بنا بنا کر کے جائیں گے محنت کرنے کے لیے گلی کوچے میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں؟ یا جو زندہ ہے وہ نکلے گا؟ کس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے؟ جو قبرستان میں چلے گئے وہ تو کام کر کے چلے گئے، اب تو زندوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، کہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے خصلتیں آئی تو کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جانور ہیں، جانور ہی ہیں۔ اب پھر آگے فرما دیے بل ہم اضل، کہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں کو تو یہ بھی شعور ہے کہ آدم کی اولاد کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہے، کتا سامنے آ رہا ہے تو کتا سوچ رہا ہے کہ قریب جائیں گے روٹی کا ٹکڑا دے گا تو ہمیں نفع ہوگا، بھوک ختم ہوگی۔
یہی آدم کی اولاد جب ڈنڈا اٹھانے کو جھکی ہے تو کتا بھاگ رہا ہے، اس کو تو یہ بھی شعور ہے کہ وہ ڈنڈا سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے تو نقصان پہنچے گا، وہ تو بھاگ رہا ہے۔ آدم کی اولاد نیچے جھکی ہے، اب پرندہ اوپر درخت پر ہے، جھوکتے ہی پرندہ بھاگ گیا، اس کو پتا ہے کہ یہ پتھر اور ڈھیلا اٹھائے گا، اس میں ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، اس میں تو ہمارا نقصان ہے۔ جانور کو تو یہ بھی شعور ہے، لیکن یہ حضرت انسان کو یہ بھی شعور نہیں، کیونکہ محنت سے نکلا ہے دائرے سے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، کیا یہ بدتر والی جو ہمارے اندر خصلت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ذرا آپ لوگ ہی بولیں بھائی۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دوستو بزرگوں، لوگوں کو روزانہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ 8 گھنٹہ نکل کر کے محنت کرو، مسجد کو دو، ہر مہینہ 10 دن دو، ہر سال 4 مہینہ دو، کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، نہ گھر چھڑوانا مقصد ہے، نہ کاروبار چھڑانا مقصد ہے، نہ بیوی بچوں کو چھڑوانا مقصد ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو جانور کی خصلت آئی ہے، ان خصلت کو نکالنا مقصد ہے۔ تو بتائیں میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے کون کون تیار ہیں کہ انشاءاللہ اپنے زندگی سے بھی اس خصلت کو نکالیں گے اور دوسروں کی زندگی سے بھی نکالیں گے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سب عیب دار ہیں، عیب مت کرو، سب عیب دار ہیں، بے عیب وہ ہے جو پروردگار ہے۔ سب کے اندر ہے، سب کو ضرورت ہے نکلنے کی، سب کو ضرورت ہے جانور کی خصلت نکالنے کی، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے بتائیں دوست بزرگوں، اس مبارک محنت کے ذریعے سے آج کی تاریخ میں آپ کے ملک ہندوستان کے اندر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، مبارک محنت کے ذریعے سے 27 سال کی جماعت بن رہی ہے۔ 27 سال کے لیے اللہ ان لوگوں